بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ وذ عامر مرزا۔ دوستو، سوا ماہ قبل ڈیفنس کے فیز 9 میں ایک نوجوان احمد جاوید کا قتل ہوتا ہے۔ اب اس قتل میں ایک نیا موڑ جو ہے وہ آیا ہے۔ اس قتل کی جو FIR ہے اس میں ایک اور ملزم کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مدعی پارٹی کی طرف سے بیان لکھ کر جو ہے وہ پولیس کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس قتل کے اور بھی کچھ کردار ایسے ہیں جو منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے، ان کو ڈھونڈ رہی ہے، ان کو بلوا رہی ہے، لیکن ان کا کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، اس بارے میں پولیس اپنی تفتیش بھی کر رہی ہے اور ان کو تلاش بھی کر رہی ہے۔ تو پچھلے ماہ کی کوئی 5 تاریخ کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ ڈیفنس کے فیز 9 میں جو اپنا ایک ایجوکیشنل گروپ ہے، سینٹرل گروپ آف کالجز، ان کے جو مالک ہیں میاں عادل رشید، ان کا بیٹا احمد جاوید ڈیفنس فیز 9 کے ایک گھر میں قتل ہوتا ہے۔ اور اس قتل کے بعد جو FIR درج ہوتی ہے وہ ملزمان ہیں، عبداللہ ہے، ابو بکر ہے، اور کوئی 5-6 نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کیس کی تفتیش بھی جاری ہے۔ پولیس نے اس گھر میں اس وقت موقع پر جو لوگ موجود تھے، اس میں ایک بڑی مشہور و معروف ٹک ٹاکر لڑکی زارو بٹ بھی تھی، اس کو اور اس کی ایک ساتھی یا سہیلی جو کہہ لیں، اس کو بھی پولیس نے کئی روز تک اپنی حراست میں رکھا۔ ایک لاہور شہر کا بڑا مشہور و معروف کردار میاں وکی، اس کا بھائی میاں مایا جو اس وقت موقع پر موجود تھا اور اس کے سامنے یہ سارا واقعہ سرزد ہوا تھا، اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیے رکھا، اس سے بھی تفتیش کی، اس کے بھی بیانات لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اس کا میاں مایا کا جو ڈرائیور تھا، سراب فاروق غالباً اس کا نام تھا، جو زخمی بھی ہوا تھا اس فائرنگ کے نتیجے میں، وہ بھی پولیس نے اس کے بھی بیانات ہاسپٹل میں لیے تھے، اس سے بھی بات چیت کی تھی۔ تمام تر حقائق جو تھے وہ اس سے انہوں نے ساری ڈیٹیل تفصیلات حاصل کی تھیں۔ اچھا، اب جو FIR ہے اس میں مدعی پارٹی کی طرف سے جس کو نامزد کیا گیا ہے اس کا نام ہے میاں مایا، میاں اسد عرف میاں مایا۔ اس کو اس FIR میں، قتل کی FIR میں نامزد کیا گیا ہے، اور اپنا ایک تفصیلی بیان جو مدعی میاں عادل رشید ہے ان کی جانب سے، جس کو تتیمہ بیان کہتے ہیں، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہہ لیں، وہ پولیس کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اپنے وکلا کی اپنا مشاورت سے ایک بیان لکھوایا گیا انہوں نے، اور اس بیان کے مطابق اس FIR میں جو ہے مدعی پارٹی نے میاں مایا کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے۔ انہوں نے میاں مایا کا جو کردار اس وقوعے میں لکھا ہے اس کے مطابق میاں مایا موقع پر موجود تھا۔ ان کو بعد میں اس چیز کا علم ہوا کہ میاں مایا جب یہ جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے میں میاں مایا نے جو تھا وہ للکار کر ابو بکر کو کہا کہ تم نے یہ ہاتھ میں جو پسٹل پکڑا ہوا ہے کس لیے پکڑا ہوا ہے، تم فائرنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو میاں مایا کے کہنے پر ابو بکر نے بھی فائرنگ کی، اور اس کے بعد باقی جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی فائرنگ کی، جو گن مین تھے اور جو دیگر لوگ تھے وہاں پر انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں احمد جاوید جو ہے وہ موقع پر ہی ان کی گولیاں لگنے سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ تو ایک تو اس کیس میں یہ ڈیولپمنٹ تھی کہ میاں مایا جو تھا اس کو مدعی کی جانب سے بیان دے دیا گیا ہے، تتیمہ بیان فراہم کیا گیا ہے پولیس کو، اور اس کو اس قتل کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کی نامزدگی سے قبل ہی میاں مایا جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہے۔ میاں مایا جو ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، مدعی حضرات بھی اس کو تلاش کر رہے ہیں، پولیس بھی اس کو بلا رہی ہے، لیکن میاں مایا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے رابطے شابطے کسی سے نہیں، نمبر بند ہے اس کے، اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس میں جو کردار سب سے اہم کردار ہے، جو زخمی تھا، مضروب جو ہوا تھا، میاں اسد عرف میاں مایا کا جو ڈرائیور تھا سراب فاروق، وہ بھی جو ہے وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہے۔ اس کو میاں مایا نے غائب کیا، میاں مایا نے کہیں بھجوا دیا، یا اس کو کوئی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، اس بارے میں بھی جو ہے وہ ابھی تک پولیس کو کچھ علم نہیں ہو سکا۔ اس کے بیانات لینے تھے اس کو، یہ ایک بڑا اس قتل کے مقدمے میں اہم کردار ہے، زخمی جو ہے، لیکن اس کا بھی کچھ نہیں پتا کہ یہ کہاں پر ہے، یہ بھی منظر عام سے غائب ہو چکا ہوا ہے۔ اب جان بوجھ کر غائب ہوا، اس کو کسی نے غائب کیا،
یا کہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انویسٹیگیشن پولیس کا کام ہے کہ ان کو پتہ کرنا ہے، ان کو پتہ لگانا ہے، اس کو ڈھونڈ کر نکالنا ہے، میاں مایا کو ڈھونڈنا ہے۔ اب تو میاں مایا کی باقاعدہ گرفتاری ہوگی اس سلسلے میں، کیونکہ اس کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو سراب فاروق کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ مانسہرہ کا کہیں رہائشی بتایا گیا ہے اور اس کے گھر بار سارا ہر جگہ چھان بین کی گئی ہے، لیکن یہ کہیں پر بھی پولیس کو یا بدئی پارٹی کو دستیاب نہیں ہے، جس طرح سے مایا دستیاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کا ایک اور بڑا اہم کردار جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا، وہ بڑی مشہور و معروف ٹک ٹاکر زارو بٹ اور اس کی ایک سہیلی، انہیں بھی پولیس نے کئی روز حراست میں رکھا، ان سے تفتیش کی۔ تمام تر حالات و واقعات جو موقع پر پیش آئے تھے، جتنی گفتگو ہوئی تھی، سب ان لوگوں سے، میاں مایا سے بھی، زارو بٹ سے بھی، اور کہہ لیں کہ سراب فاروق سے بھی جو ہے وہ پہلے ہی پولیس جو ہے وہ زبانی کلامی بھی پوچھ چکی ہوئی ہے، ان کے بیانات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد پولیس نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اب زارو بٹ کی جب رہائی ہوتی ہے پولیس سے، وہ جب آزاد ہوتی ہے، اس کے کچھ دن تک، 2-4 روز تک تو وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی، اس کے موبائل نمبر جو تھے وہ بھی آن تھے۔ لیکن اب پچھلے کئی روز سے زارو بٹ اور اس کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان سب کے موبائل نمبر بند ہیں، انہوں نے نمبر اپنے چینج کر لیے ہیں، اور زارو بٹ خاص کر جو نمبر استعمال کر رہی ہے وہ صرف واٹس ایپ پہ رابطہ کرتی ہے، وہ بھی بوقت ضرورت یا جس سے اس نے رابطہ کرنا ہو۔ ادروائز نہ ابھی تک زارو بٹ کا پتہ ہے، بلکہ یہ پتہ لگا ہے کہ زارو بٹ نے جو ہے وہ اپنی رہائش بھی کسی اور جگہ پر رکھی ہوئی ہے، کسی خفیہ مقام پر منتقل ہے وہ، اور اس کے متعلق جو اس کے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، اس کی سہیلیاں ہیں، یا جتنے بھی قریبی جتنے بھی ہیں، ان کو زارو بٹ کے متعلق نہیں پتہ۔ لیکن کچھ مخصوص 2-3 لوگ ہیں جن کے علم میں ہے کہ زارو بٹ کہاں ہے، یا تو انہی لوگوں نے زارو بٹ کو اپنی کسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زارو بٹ کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے بھی نمبر بند ہیں، ان سے بھی رابطہ کسی کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے نمبر تبدیل کر لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 کردار ایک ایسے ہیں جن کا بڑا اہم رول ہے اس قتل کے وقوع میں۔ یہ موقع پر اس وقت موجود تھے جب احمد جاوید جو تھا وہ مرڈر ہوا تھا، اور میاں مایا کے متعلق، پہلے تو میاں مایا کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ بڑا انوسنٹ بنا تھا، اور اس نے مقتول کے والدین کہہ لیں، ان کے اہل خانہ یا پولیس کو ساری کہانی بیان کی تھی، ایک ایک چیز جو جس طرح سے وہاں پر واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، ایک چیز میں بتاؤں کہ اتنا 1.25 ماہ ہو چکا ہوا ہے اس کیس کو، اور موقع پر جو کچھ ہوا وہ پولیس تفتیش کے مطابق بالکل کرسٹل کلیئر ہے، بالکل شیشے کی طرح وہ صاف ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس کو ایک ایک لفظ، ایک ایک ڈائیلاگ اور ایک ایک واقعہ جو وہاں پر رونما ہوا، وہ ان سب لوگوں نے بتایا ہے پولیس کو۔ لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہ اپنی تفتیش مکمل نہیں کر سکی، پولیس اپنی فائنل فائنڈنگ اس میں نہیں لکھ سکی، کیونکہ ایک ملزم جو ہے وہ ابھی تک ضمانت پر ہے، اور اس کے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس کی ہمیں جو ہے گرفتاری کہہ لیں یا اس کو ہم نے حراست میں لینا ہے، اور جب تک حراست میں لیں گرفتاری نہیں ہوگی ہماری تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ضمانت چل رہی ہے، مختلف تاریخیں پڑھ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کا کیا بنتا ہے۔ لیکن جو یہ 3 کردار ہیں، زارو بٹ، سراب فاروق اور میاں مایا، پولیس بھی ان کو تلاش کر رہی ہے۔ بوقت ضرورت پولیس نے ان کو کہا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی تو تمہیں بلایا جائے گا، لیکن سراب فاروق بھی غائب ہے، میاں مایا بھی غائب ہے، اور زارو جو ہے اس نے بھی اپنی رہائش کسی خفیہ مقام پر رکھی ہے، اپنے نمبر تبدیل کر لیے ہیں، اور نمبر جو پرانے تھے وہ بند کر لیے ہیں۔ اب پولیس اپنی تفتیش تو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فائنل فائنڈنگ پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے نہیں لکھی۔ لیکن آنے والی تاریخ میں ہے کہ اپنا جو ملزم جس نے ضمانت کرائی ہوا ہے اس کی ضمانت کے حوالے سے بحث ہونی ہے کہ ضمانت کنفرم ہونی ہے، کوئی ڈیٹ ملنی ہے یا اس کی ضمانت خارج ہونی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ابھی کیس آگے چلنا ہے، اور پولیس نے کیا چلان پیش کرنا ہے، کیا فائنڈنگ پیش کرنی ہے آنے والی تاریخ میں۔ اب وہ تاریخ غالباً کوئی 18 تاریخ میرے خیال سے ہے اس کی، آنے والے منگل کو، تو دیکھتے ہیں کہ اب پولیس کی کیا فائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس تاریخ پر کوئی بحث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر کوئی تاریخ پڑ جاتی ہے۔ اس حوالے سے منگل کے روز ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔